السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا وعياننا ومعيننا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا علنا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ يدينا سهل لنا أشغالنا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں. اللہ کریم ہماری جمعۃ المبارک کی مقدس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت سے سرفراز فرمائے. آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خواہ بندہ ہو یا فرشتہ ہو، استاذ الملائکہ ہو، دوسرے انسان کو کمتر سمجھے، حقیر سمجھے، اس کے ساتھ آڑا لگائے اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟
اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ سب سے پہلے جس نے انسان کو اپنے آپ سے کمتر سمجھا، حقیر سمجھا، وہ استاذ الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، اور زمین کے اور آسمان کے چپے چپے پہ اس نے اللہ کی تسبیح و تحلیل، تحمید، تکبیر اللہ کی بیان کی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے اس نے سجدے کیے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آپ کو پیدا فرمایا، تو اللہ رب العزت نے، ہم اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے کو سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس بتا، تو نے میرے بندے کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اس کی دلیل کیا پیش کی کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی پستی کی طرف آتی ہے، لہذا میں اس سے بلند ہوں۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو سیدنا آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا، اعلیٰ سمجھا اور اونچا سمجھا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو اس نے حقیر سمجھا۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی کو حقیر سمجھے اپنے آپ سے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھے اور کہے میں بڑا اچھا انسان ہوں، میرے تو کام بہت اچھے ہیں، وہ جناب والا شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، وہ رحمان کے راستے پہ نہیں چل رہا، وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے، کیونکہ یہ کام سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا۔ اس نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ اظہار کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئی، اس کو سزا کیا دی؟ فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اللہ نے فرمایا نکل جا میری بارگاہ سے، دفع ہو جا، نکل جا جنت سے۔ اس کو رجم کر کے نکال دیا اور قیامت تک اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا، یہ اس کو سزا ملی۔ تو لہذا جو کسی کو اپنے آپ سے کمتر سمجھے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلیے تو سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے، دو بیٹے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل۔ قانون یہ تھا کہ ایک بیٹا اور بیٹی صبح پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور بیٹی شام کو پیدا ہوتے۔ تو جو بیٹا اور بیٹی صبح کو پیدا ہوتے تو شام والے بیٹے کے ساتھ صبح والی بیٹی اور صبح والے بیٹے کے ساتھ شام کی بیٹی کا نکاح کر دیا جاتا۔ تو جو حابیل کے ساتھ بیٹی پیدا ہوئی، بہن پیدا ہوئی، بہت خوبصورت تھی، تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کرتے ہوئے اور اس کو کمتر سمجھتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اس سے نکاح کرنا ہے۔ قانون تو وہی تھا، تو خیر ان کو حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ تلاوت کیجئے کہ ان میں سے ایک کو کہا گیا یا دونوں کو کہا گیا کہ قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حق پہ ہوگا۔ جب دونوں نے قربانی دی تو قربانی حابیل کی قبول ہوگی اور قابیل کی رد ہو گئی، اور قابیل نے اس بنا پر حسد کرتے ہوئے حابیل کو اپنے آپ سے کمتر سمجھے ہوئے حابیل کو قتل کر دیا۔ پہلا قتل بھی ہوئے زمین
اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے کی وجہ سے ہوا، اس کی سزا کیا مل رہی ہے کہ جو بندہ انسانوں کو تنگ کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، قابیل نے پہلا قتل کیا، اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ہوئے زمین پہ وہ نامہ اعمال قابیل کے حصے میں لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے بنیاد رکھا۔ اتنی بری چیز ہے، تو اس لیے ہمیں بنیادیں اچھی رکھنی چاہیے، ہمیں لوگوں کو الگ الگ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی مخلوق کے درمیان محبت تقسیم کرنی چاہیے، اللہ کی مخلوق کے درمیان پیار تقسیم کرنا چاہیے، اور بھائی اپنے آپ کو ہم ادنا ہی سمجھے تو اس میں ہماری بقا ہے۔ اگر اپنے آپ کو ہم اعلیٰ سمجھ بیٹھے تو ہم عبادت کے طور بھی خراب ہو جائیں گے اور انسانیت کے ناطے سے بھی ہم نکل جائیں گے۔ سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کے دور کی دو مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، فرعون کی خدائی کا دعویٰ بڑے زور سے چل رہا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، فقال انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو بلند و بالا خدا کہتا تھا، کہتا بڑا خدا میں ہوں۔ اور قوم جب فرعون کے پاس آئی کہ اگر آپ خدا ہیں تو پھر بارش برسائیں، فرعون ان سے الگ ہوا، اس نے اپنا لباس فقیروں والا پہنا، ملنگوں والا پہنا اور جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں جا کے اللہ سے عرض کرتا ہے، اللہ جو مجھے سزا دینی ہو دے دینا، اب میری عزت کا مسئلہ ہے تو بارش برسا دے، اب میری عزت کا مسئلہ ہے تو بارش برسا دے۔ اللہ رب العزت نے اس کی عزت رکھی، بارش برسا دی۔ کیوں؟ ابھی تک وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، بندے کے مقابلے میں نہیں کھڑا۔ جب اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام توحید کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو بتلاتے ہیں، تو فرعون سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لیتا ہے اور کہتا ہے میں اعلیٰ ہوں، یہ کمتر ہے۔ وہاں پہ بڑے سارے معاملات ہوئے، کبھی اس نے جادو کے ذریعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی، پھر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصا دے رکھا تھا اس کے ذریعہ سے وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا، فرعون ڈر گیا۔ القصہ مختصر، جب جنگ ہوتی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے سپاہیوں کو لے کے وہاں پہ جو دریائے دجلہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، جب دریا کے اندر آپ گھوڑے دوڑا دیتے ہیں تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے، رستے خود بخود بن جاتے ہیں، پل کی ضرورت بھی نہیں رہتی، پل کی ضرورت بھی نہیں رہتی، رستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج گزر جاتی ہے، آپ کے سپاہی گزر جاتے ہیں، تو فرعون بھی وہی کام کرتا ہے۔ جب اللہ کے بندے کے ساتھ ٹکر لی، اللہ کے بندے کو اپنے آپ سے کمتر سمجھا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا، اس کو ادنا سمجھا، اپنے آپ کو اونچا سمجھا، تو ہوا کیا، اللہ نے دریا کے اندر پورے لشکر کو غرق کر دیا۔ پہلے اللہ کے ساتھ وہ باتیں کر رہا تھا، میں بڑا خدا ہوں، اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ جب اللہ کے بندے کو تنگ کیا ہے پھر اللہ نے اس کا کام تمام کر کے رکھ دیا، اللہ نے اس کا کام تمام کر کے رکھ دیا، اور قیامت تک دریا کے کنارے اس کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ اب بھی فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کو تنگ کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ٹکر لے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بس آپ کو مثالیں ذکر کرنی ہے۔ ایک بندہ ہے جس کا نام بالعام ابن بور ہے، بڑا مستجاب الدعوات ہے، جب بھی اللہ سے کوئی عرض کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ بس آگر شیطان اس کے اندر، آگر تکبر، پھر تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر نے شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا اور قیامت تک اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے رکھا۔ آگے تکبر، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں جو بھی دعا کروں گا، جو بھی کہوں گا، اب میں اتنا اونچا ہو چکا ہوں، اتنا اونچا ہو چکا ہوں، بس میں کہتا چلا جاؤں گا، وہ ہوتا چلا جائے گا۔ بس شیطان نے اس کو ورگلا دیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان کھولنا شروع کر دی۔
اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنا شروع کر دی. جب یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جو بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا زاہد تھا، بہت بڑا پرہیزگار تھا، بہت بڑا مستجاب الدعوات تھا، جو بھی دعا کرتا تھا دعا فوراً قبول ہوتی تھی. اب ہوا کیا؟ اللہ فرماتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح، اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ جس طرح کتا ہوتا ہے اس کی زبان لٹکی ہوتی ہے. تو حضرات ذی وقار پتہ چلا کہ جو بندہ انسانوں کو تنگ کرتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس کا انجام برا ہوتا ہے. اٹھائیے تاریخ، ایک بندہ تھا بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، اتنا نیک تھا کہ اس کے سر پہ بادل سایہ کرتے تھے، بادل اس کے سر پہ چلتے تھے، جہاں کا جاتا تھا اس کی چھاؤں کے لیے، اس کے سائے کے لیے بادل ہوتے تھے. ایک میری طرح کا کمزور بندہ جس کے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے، اس نے کہا چلو اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں جا کے بیٹھتے ہیں، کوئی چنگا کام تو نہیں کیا، چلو اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی برکت حاصل ہو جائے. جب گیا تو بس اس کے اندر تکبر آ گیا، انانیت آ گئی، اپنی عبادت کا گھمانڈ آ گیا. جب غرور آیا، جب غرور اس کے اندر پیدا ہوا، اس نے کہا چل یہاں سے نکل، تو بدبخت ہے، تو برا ہے، تو کمتر ہے، تیرے نیک اعمال نہیں ہے، تیرے اعمال اچھے نہیں ہے، لوگ تیری وجہ سے مجھے بھی گالی دیں گے، چل یہاں سے نکل. جب وہ جانے لگا تو ہوا کیا؟ اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا. بھائی بندہ اللہ کا ہی ہے نا، کوئی گناہگار ہے، کوئی نیک ہے، کوئی متقی ہے، کوئی عابد ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی قاری ہے، کوئی پیر ہے، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی جس طرح کا بھی ہے، بندہ تو اللہ کا ہی ہے نا، بندہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا. جب اس کا دل ٹوٹ گیا، دل میں بات پیدا ہوئی، اللہ اب میں اتنا پورا ہو گیا ہوں کہ تیرے بندے کو مجھے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے. ہوا کیا؟ اس کے سر سے بادل کا سایہ اٹھا، اس کے سر پہ جا کے بیٹھ گیا. اور جو اس وقت کے نبی تھے ان کو وحی ہوتی ہے کہ اس بندے سے کہہ دو جو بہت بڑا عابد تھا اس کو زیرو بنا دیا ہے، اور جو زیرو تھا اس کو ہیرو بنا دیا. بھائی کبھی کسی کو تنگ نہ کرنا، اللہ کو اس چیز سے بڑی نفرت ہے جو اس کے بندوں کو تنگ کرے، جو اس کے بندوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے. اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے. کوئی جتنا مرضی بڑا بندہ ہو. اٹھائیے تاریخی کتب، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے آتے ہیں، نمرود کی خدائی کا ناقوس بج رہا تھا بابل شہر میں. کوئی بھی بابل شہر میں داخل ہوتا اس کے دروازے بنے ہوتے تھے، پہلے وہاں پہ نمرود کو سجدہ ریز ہوتے، پھر اپنے کام کاج کرتے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 13 یا 14 سال ہے، نکلا اللہ کی توحید کا سپاہی، نکلا میدان میں، سب سے پہلے بتوں کو پاش پاش کیا. لمبا واقعہ ہے، میں نے صرف اپنے پوائنٹ پہ آنا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا. تو اس کے بعد نمرود کے ساتھ بحث مباحثہ ہوتا ہے، دلائل ہوتے ہیں. نمرود کہتا ہے اے ابراہیم تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. نمرود نے کہا یہ کام تو میں نہیں کرتا ہوں. 2 قیدی بلائے، جس کو سزائے موت ہونا تھی اس کو آزاد کر دیا، جس کو آزاد کرنا تو اس کو موت دے دیا. یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. قال انا امی، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا بار کیا، فرمایا ابراہیم وَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. دیکھیں اللہ کے نبی کے الفاظ کی طرح دیکھیں، کار دیکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. تو ایسا کر، تو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر. تو قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مینٹل ہو گیا. جواب نہ آیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ کبھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر ہوا کیا؟ پھر جب وہ بتوں کا معاملہ آیا تو بڑی باتیں ہوئی، ابراہیم یہ تو نے کیا ہے. آپ نے فرمایا ان کے بڑے سے پوچھو، بلہارا تو اس سے برآمد ہو رہا ہے، اس سے پوچھو.
کہا ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، فرمایا وہ فلک کوئی ماتام تو من دون اللہ، پہ تم پر افسوس ہے ان کی حفاظت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جو بول ہی نہیں سکتے، جو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، اپنا داخل تمہیں عقل نہیں ہے؟ جب کوئی دلائل نہ ہو پھر بندہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، جب کوئی حقیقی دلائل موجود نہ ہو دفاع کرنے کے لیے پھر اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے پہ بندہ اتر آتا ہے۔ پھر ہوا کیا؟ پھر انہوں نے کہا کہ جناب اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس بندے کو جلا دو۔ خیر وہ سارا واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو اللہ نے آگ سے فرمایا خبردار میرے ابراہیم کا ایک جو جسم کا بال ہے وہ بھی نہ جلے اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے، سلامتی والی ہو جانا۔ حالانکہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن جب رب کا حکم آ جائے قانون بدل جاتے ہیں۔ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا گیا۔ جب نمرود نے اللہ کے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹکر لی نا تو اللہ نے ایک مچھر سے اس کا کام تمام کروا دیا۔ ایک مچھر سے اس کے ناک کے ذریعے اس کے سر میں گھسا، دیکھیں کیسی سزا ملی۔ جب اللہ کے بندے کو تنگ کیا، اللہ کے بندے کے ساتھ ٹکر لی تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، کیسی سزا ملی کہ جب اس کے ناک کے ذریعے سے اس کے سر میں مچھر گھسا تو وہاں پہ اپنے سیکورٹی گارڈ سے کہتا میرے سر میں چھتر مارو، میرے سر میں چھتر مارو، ان چھتروں کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو پتہ چلا جو بندوں کو تنگ کرتا ہے، جو انسانوں کو تنگ کرتا ہے، اللہ اس کا انجام اچھا نہیں کرتا، اللہ اس کا انجام پورا کرتا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی، کہتا ہے آٹے نال فقیراں دے لین والا اوتے منہ ڈگ دے کدے بچدا نہیں، جھوٹا جنہ بھی چتر چلا کوے، میرے آقا دی نظران جچدا نہیں، نامقول بندے استاد بن فرق جان دے ہیرے تے کچدا نہیں، کتے بھونک دے رہن ہزار سجن، آٹا کدے فقیر دا گھٹ دا نہیں۔ اللہ کے بندوں کو کبھی بھی تنگ نہ کرنا، اللہ کے بندوں کو کبھی بھی تنگ نہ کرنا، خواہ وہ عام بندہ ہے، خواہ وہ اللہ کا ولی ہے، خواہ عالم ہے، خواہ جاہل ہے، خواہ کافر ہی کیوں نہیں ہے۔ دلیل دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ آپ نے پہلے بھی سن رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے۔ خیر اللہ نے پھر تنبیہ کرنی تھی نا اپنے بندے کو، تو بتلانا تھا کہ بندے کا مقام کیا ہے۔ آپ کی روٹین یہ تھی کہ آپ ایک مہینے سے آپ کھانا بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے، ایک مہینہ گزر گیا کھانا نہیں کھایا، ایک مہمان کو مہینے کے بعد تلاش کیا، پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے کہا میں تیرے خدا کو تو نہیں مانتا، میں تیرے خدا کو نہیں مانتا، میں نے کھانا نہیں کھانا، کھانا نہیں دینا نہ دے، میں تیرے خدا کو نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چل اٹھ، جب اٹھ کے چلا گیا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم بس ایک بار نہیں کھلا سکتا، بولا تجھے مانتا ہی نہیں، پر نہ مانے بندہ تو میرا ہے، نہ مانے نہیں مانتا، نہ مانے، اس لیے کہتے ہیں سنا کو پتا پتا اے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں موجود، تو عدم تیرا، دنیا میں تیرا کھا کر جو تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پہ بھی ہے لطف و کرم تیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا بس، بولا تجھے نہیں مانتا، میں نہ مانے میں تو 70 سالوں سے کھلا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، اس کو ڈھونڈا، میاں کھانا کھا لو، اس نے کہا میں نے تم سے پہلے کہا کہ میں آپ کے رب کو نہیں مانتا، نہیں مانتا نہ مان،
کھانا کھا، وہ کیسے ہو گیا؟ جس کو تو نہیں مانتا اسی کا ہی حکم ہے، اسی کا ہی حکم ہے۔ اس نے کہا ابراہیم اسی کا ہی حکم ہے، چل پھر میرا ہاتھ پکڑ اس کی دہلیز پہ مجھے بھی کھڑا کر دے، اس کا مجھے بھی صحیح بندہ بنا دے۔ اب جو کہتے ہیں کہ فلاں سے نہ ملو، فلاں سے نہ ملو، اللہ یعوذ باللہ، پھر رب کو بھی روکو کہ پھر رحم و کرم نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بندے کو کبھی تنگ نہ کرنا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کافر کو سزا تو ہونی ہی ہونی ہے، کافر کو سزا تو ہونی ہی ہونی ہے، لیکن ہم اس کو کیوں تنگ کریں بھائی؟ ہمیں کیا اختیار ہے؟ وہ اللہ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں مانتا نہ مانے، بندہ تو اللہ کا ہے نا، اس کو رب نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے حقیقت دین کو سمجھیں کہ اللہ کے بندوں کا احترام کیا ہے، اللہ کے بندوں کی حمیت کیا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، ابو جہل پہلے بھی تھا، ابو لہب پہلے بھی تھا، عتبہ پہلے بھی تھا، شیبہ پہلے بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے کہ ہم اس کو نبی مان لیں، ہم ہاشمی خاندان میں پہلے یہ بڑا معزز کرانا ہے، آپ نبوت بھی میں تسلیم کر لیں، ہٹ تبھی کی وجہ سے نہ تسلیم کی، جو باہر بیٹھے ہوئے نا آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، پھر دھوپ وہاں پہ آ جائے گی نا، کیونکہ آپ کو دھوپ زیادہ اچھی لگتی، مجھے اچھی نہیں لگتی، ان جو اندر بیٹھے ہیں ان کو اچھی نہیں لگتی، آئندہ سے نمبر باہر لگوا لینا چاہیے، اس لیے اندر آپ نہ بیٹھیں کہیں آپ کو کوئی بات یاد نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کوئی بات آپ کے جی میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا، باہر بیٹھے نہ کریں، اچھی بات ہے۔ خیر بات میں کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بڑے بڑے قریبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ابو لہب ابو جہل پہلے نہیں تھے، موجود تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے آڑا لگایا اور اپنے آپ کو اللہ سمجھنا شروع کر دیا اور معاذ اللہ کہنا شروع کر دیا، محمد معاذ اللہ جادوگر ہے۔ پھر وہاں پہ کیا ہوا کہ آج جس جگہ پہ حرم کعبہ کے واش روم ہے، اس جگہ پہ ابو جہل کے گھر ہوا کرتے تھے۔ یہ انجام ہوتا ہے، نشان تک نہیں رہتا۔ اب نام تو کتابوں میں موجود ہے کیونکہ ان کے کارنامے ذکر کیے گئے، لیکن جب بھی نام لیا جاتا ہے اس پہ لعنت برستی ہے، کوئی انعام تو نہیں نہ ہوتا ہے، لعنت برستی ہے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اللہ کے بندے ہی نا، اس میں ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بندے ہی نا، تو جب تنگ کیے تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی انسان کو تنگ نہ کریں، وہ جیسا بھی ہے، بس اس ضابطے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ برے بندے نو میں لبڑ ٹرے برا نہ لبا کوئی، جد میں اندر چھاتی ماری میں تو برا نہ کو، کبھی بھی کسی بندے کو تنگ نہ کریں۔ دیکھیں سیدنا امام علی کا نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ میدان کربلا میں تشریف لائے، رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آپ تشریف لائے، رسول اللہ کے دین کو، دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، تو یزید نے کیا کیا؟ کہا کر حسین میری بایعت۔ فرمایا جس ہاتھ کو نبوت کے چہرے سے جس ہاتھ نے مس کیا ہو، جس کو نبوت کے علمدار نے بوسے دیے ہوئے ہو، وہ تیرے ناپاک ہاتھوں میں اپنے ہاتھ نہیں دے سکتا، وہ شرابی کبابی زانی کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے نہیں سکتا۔ پھر وہاں پہ کیا ہوا؟ سارے معاملات ہوئے، چلتے رہے، بات چلتی رہی، ادھر سے اقرار ہوتا رہا، ادھر سے انکار ہوتا رہا، ادھر سے اصرار ہوتا رہا، ادھر سے انکار ہوتا رہا، آخرکار بات جنگ پہ آ گئی۔ وہ سب کچھ قربان کروا کے بھی زندہ ہیں اور قیامت تک ان کے نغمے گائے جا رہے ہیں۔ ممبروں پہ جب بھی امام علی مقام کا نام آتا ہے گردنیں جھک جاتی ہیں، جب یزید کا نام آتا ہے اس پہ لعنت برس رہی ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے بندے کو تنگ کیا، اس نے اللہ کے بندے کو تنگ کیا، اللہ کے بندے کو تنگ کیا تو وہ جیت کر بھی ہار گیا، وہ جیت کر بھی ہار گیا۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پہ شکست ہوئی ہے، حسین ایسا جیتا ہے قیامت تک حسین حسین ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، قیامت تک حسین حسین ہو رہی ہے۔
ایویں نہیں کسی نے کہہ دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس لیے کبھی بھی کسی بندے کو تنگ نہ کرے، اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، اللہ کو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے، کبھی بھی کسی کو تنگ نہ کرے۔ وہ جس عہدے پہ مرضی ہے، الجامع صحیح البخاری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رشتے میں حضور کے ماموں لگتے ہیں، رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں، اور ان کا رتبہ سنیے، پوری کائنات کہتی ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تیر اندازی کرتے تھے تو شہنشاہ کائنات فرماتے کہ سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، یہ کوفے میں امام مسجد تھے، کوفے میں امام مسجد تھے، تو ان پر الزام لگا دیا، ایک اس دور کے بابے نے الزام لگا دیا، کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 شکایات بھجوائیں کہ ساتھ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، اور دینا کئی لوگوں کو عادت ہے یہ امامت سے ٹھیک نہیں ہے، نماز ٹھیک نہیں پڑھاتا، یہ قرات ٹھیک نہیں کرتا، یہ قرات لمبی کرتا ہے، اور پنجابی میں سالہ آٹا گوندے تھے ہلدی کیوں ہوئی، پھر یہ حساب ہو جاتا ہے، ہاں جی پھر یہ بات ہو جاتی ہے، یہ انداز آ جاتا ہے، اس لیے کبھی اس طرح کا انداز نہ اپنایا کریں۔ خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوا لیا سعد بن ابی وقاص کو، اور آپ نے فرمایا سعد تیرے متعلق 3 شکایات آئی ہیں، نمبر 1 تم نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، نمبر 2 تم لشکر روانہ کر کے پیچھے رہ جاتے ہو، نمبر 3 مال غنیمت صحیح انصاف سے تقسیم نہیں کرتے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز ٹھیک، فرمایا ان لوگوں کا گمان ہے کہ تم نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور میں تو وہی نماز پڑھاتا ہوں جو ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے، میں تو ان کے طریقے میں عمل کرتا ہوں، میں نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا۔ خیر ایک JIT بنائی گئی، آج بھی JIT بنتی ہے نا، ایک JIT بنائی گئی، چلو جی کوفے میں جاؤ تحقیق کرو، JIT چلی مدینہ شریف سے کوفے گئی، جہاں پہ جاتے ہیں لوگ حضرت سعد کے دھونی بڑے گاتے ہیں کہ سعد تو بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے ذمہ دار انسان ہیں، نماز بڑی اچھی پڑھاتے ہیں، قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، مال غنیمت صحیح تقسیم کرتے ہیں، لشکر کے ساتھ خود جاتے ہیں۔ جب گئے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں، تو وہاں پہ جب JIT نے سوال کیا تو پھر ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، میرے بابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بڑا خبیث بابا جو صحابی رسول کے خلاف کھڑا ہو گیا، یہ ان کا جملہ آپ کو بتلا رہا ہوں، اپنا جملہ نہیں ہے، میں نے خود بخاری شریف پڑھتے ہوئے یہ کتاب الاذان میں حدیث پاک موجود ہے، کتاب الصلاۃ میں حدیث پاک موجود ہے۔ خیر اس نے کہا یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتا، یہ لشکر کو روانہ کر کے پیچھے رہ جاتا ہے، مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتا، بس اللہ کے بندے کے دل کو چوٹ لگ گئی، اللہ کے بندے کے دل کو چوٹ لگی، ہاتھ بلند کیے، اللہ اگر یہ سچا ہے تو پھر اس کی سچائی کا اعلان کر، اگر یہ جھوٹا ہے پھر اس کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دے۔ کتنی مصیبتوں میں؟ 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دے۔ نمبر 1 اس کی غربت بڑھا دے، نمبر 2 اس کو فکروں میں مبتلا کر دے، نمبر 3 اس کی عمر لمبی کر دے۔ کسی کو یہ کہہ دینا کہ تیری عمر اللہ کرے لمبی ہو، یہ بہت بڑی بد دعا ہے۔ ہاں یہ کہہ دے کہ اللہ تیری عمر میں برکت ڈال دے، اللہ تیری عمر میں برکت ڈال۔ اس لمبی زندگی کو کرنا کیا ہے؟
جس کے اندر سکون ہی موجود رہا، جس کے اندر سکون ہی موجود رہا، اس کو کیا کرنا ہے؟ زندگی تو وہ چاہیے نا جس کے اندر سکون موجود ہو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما کے چلے گئے، بات آئی گئی ہوگی، غربت اس پہ اتنی آئی کہ کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ رہا۔ فتنہ یہ آیا کہ اس کے پٹے یہاں سے چلے جہاں پہ آ گئے۔ یہ فتنہ بات کر رہا ہوں، اتنی لمبی عمر بھی ہو گئی، اور فتنہ کیا تھا کہ اس عمر میں بھی بیٹھ کے لڑکیوں کو تنگ کیا کرتا تھا، اس عمر میں بھی بیٹھ کے لڑکیوں کو آتے جاتے تنگ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ کسی کی بہن ماں کو تنگ کرنا، کسی کی بیوی کو تنگ کرنا، کسی کی بیٹی کے ساتھ کھیلنا، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ آج میں کسی کی بیٹی کو تنگ کروں گا تو کل میری بیٹی کو تنگ کیا جائے گا، اس لیے ان باتوں سے ہمیں باہر رہنا چاہیے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ خیر عمر بھی اتنی لمبی ہو گئی، فتنوں میں مبتلا بھی ہو گیا، غربت بھی بڑھ گئی۔ لوگوں نے کہا بتا تیرا کیا حال ہے؟ کہتا مجھے سعد کی بددعا لے گئی، مجھے سعد کی بددعا لے گئی، اس لیے کبھی بھی کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کو اتنا مجبور نہ کر دیں کہ اس کی زبان سے کوئی سخت جملہ نکل جائے۔ جو تنگ آ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، پھر اس کی جب زبان چلتی ہے تو تقدیر کا قلم فوراً چل جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بندے کو تنگ نہ کریں۔ وہ ایک واقعہ ہے تو حقیقت ہی سمجھانے کے لیے، وہ ایک درویش جا رہا تھا، بازار سے گزر ہوا تو ایک دودھ دہی والی دکان تھی، تو بارش ہو رہی تھی۔ اس نے کہا بابا جی مہربانی فرمائے ذرا میرے پاس تشریف تو لائے۔ جب تشریف لے کے گئے اس نے بڑے پیار سے بٹھایا، بڑے احترام سے بٹھایا، بڑے اکرام سے بٹھایا اور دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ ٹھنڈ تھی، سردی تھی، دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ اللہ کے بندے نے دودھ پیا تو فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، ہم تو دعا ہی دے سکتے ہیں، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اچھا بارش ہو رہی تھی، تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک بندہ جا رہا تھا جس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، اور اس کے ساتھ اس کی محبوبہ بھی تھی۔ تو اس اللہ والے کا سڑک پہ پاؤں لگا تو وہاں سے کچھ چھینٹے وہاں پہ اس کے پاؤں سے اٹھے اور اس کی محبوبہ کے کپڑوں میں پڑ گئے۔ تو ہوا کیا کہ اس جو محبوب تھے، جو جوڑا جا رہا تھا، اس بندے نے اس کو تھپڑ مار دیا، اس بندے نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ اللہ کے بندے نے کچھ نہیں کہا، زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف آسمان کی طرف چہرہ کیا، تیری مرضی ہے، کہیں سے دودھ پلاتا ہے، کہیں سے چپیٹے مرواتا ہے، تیری مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، تیری مرضی ہے نا، کہیں سے دودھ کے پیالے مل رہے ہیں، کہیں سے تھپڑ مل رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، تیری رضا پہ راضی۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے نا۔ اس لیے اچھا پھر ہوا کیا، وہ مکان کی چھت پر جانے لگے، وہ جوڑا ابھی اس کی محبوبہ چل رہی تھی، ایک سیڑھیاں دو سیڑھیاں چڑھی، گری وہیں پہ مر گئی، کام تمام ہو گیا، شور برپا ہو گیا کہ اس فقیر نے بددعا دے دی ہے۔ لوگ اس کی طرف بڑے، یا تو بڑا فقیر بنا پھرتا ہے، بڑا اللہ کا بندہ بنا پھرتا ہے۔ اس نے کہا بتاؤ ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے بندے نے تھپڑ مارا ہے، وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ جا رہا تھا، وہ جب ایک مکان کی چھت پہ چڑھنے لگا ہے تو اس کی محبوبہ گری میں مر گئی ہے، تو نے بددعا دی ہے۔ اس نے کہا میں نے بددعا نہیں دی۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا میرے پاؤں سے چھینٹے اڑے، اس کو غصہ آیا، اس کے دوست کے کپڑوں میں پڑے، اس نے مجھے تھپڑ مارا، میرے دوست کو تھپڑ غصہ آیا، اس نے اس کو مار دیا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو تنگ نہ کریں۔ آج کی تقریر کتیا لے جائیں کہ کبھی بھی کسی انسان کو تنگ نہ کریں۔ اللہ کو اس بندے سے بڑی نفرت ہے جو انسانوں کو تنگ کرتا ہے، ایویں کسی کو کبھی پریشان کر دیں، کبھی کوئی الزام، کبھی کوئی بات۔ بھئی تم فرشتے ہو، تم بھی تو انسان ہو، عالم دین بھی انسان ہے، امام مسجد بھی انسان ہے۔ اگر خدا نخواستہ سے کوئی غلطی ہوگی تو بیٹھ حکمت رسی ہے، حکمت عملی سے حل کر لیا جائے۔ یہ کیا ڈرامہ بنا رکھا ہے کہ اس کی جناب چھوٹی سی غلطی کا ہم بازاروں میں اعلان کرتے پھر میں اپنی بات بالکل نہیں کر رہا، لیکن یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
بولیے ہوتا ہے، اب صحیح بات تو کرنی پڑے گی، ہوتا ہے نا، اس لیے اللہ کے بندوں کا احترام کریں، وہ جیسا بھی ہے اس کو ہر بندے سے بڑی محبت ہے۔ آخری بات کرتا ہوں کہ اللہ کے بندے نے ہمیں سبق کیا دیا، اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس قوم آئی، دعا فرمائی کہ اللہ بارش دے دی، آپ نے دعا فرمائی، آپ سوئے، آپ کو القام ہوا کہ یہاں پہ ایک بندہ ہے بہت بڑا گناہگار ہے، وہ یہاں سے نکل جائے تو ہم بارش دے دیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں پہ گناہگار رہتے ہیں اور رحمتیں نہیں اترتی، وہاں پہ اللہ کی انعامات نہیں اترتے۔ اچھا اب چاہیے یہ تھا کہ اگر میری طرح کا کوئی مولوی ہوتا تو کھڑے ہو کے مسجد کے اسپیکر میں اعلان کرتا، بھائی میں نے آپ میرے پاس آئے تھے، میں نے دعا کی ہے، تو یہ آرڈر آیا ہے کہ ایک بندہ بڑا گناہگار ہے، وہ سامنے آ جائے، وہ نکل کے چلا جائے تو بارش ہو جائے گی۔ یہی ہوتا نا، بولیے بولو تو صحیح، یہی ہوتا، ابھی آپ کو بتلا رہا ہوں، یہی ہوتا۔ اچھا اب سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ اٹھے، اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا، اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ خادم نے دیکھا تو حضور کدھر جانے کا پروگرام ہے، ہم یہ چھوڑو بھائی، بارش کے لیے لوگ آئے تھے دعا کروانے کے لیے، دعا کی ہے، آرڈر ہوا ہے کہ ایک بندہ یہاں پہ گناہگار رہتا ہے، وہ چلا جائے تو بارش دے دیں گے۔ ہمیں تو اپنے آپ سے ذرا کوئی گناہگار نظر ہی نہیں آتا، تو ہم نے کہا خود ہی پوچھ کر جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو بارش تو مل جائے گی۔ حالانکہ سفیان ثوری وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ آپ پتہ ہے میں ایک دفعہ حرم کعبہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمڑ کے رو رہا ہے، کہتا میں نے کہا تصرف تو کریں، تو اس کے دل میں دنیا کی محبت تھی، اتنا قریب پہنچ کے بھی دور تھے، یہ وہ بندہ ہے۔ کہتے بغداد میں ایک دفعہ گیا تو ایک بندہ دلوں کی تھیلیاں گر رہا تھا، میں نے کہا تصرف کریں کہ کیا کر رہا ہے، وہ دلوں کی تھیلیاں گر رہا تھا تو دل سے کہہ رہا تھا اللہ اللہ اللہ۔ اس پائے کا مقام کا بندہ ہے سفیان ثوری، یہ شان ہے سفیان ثوری کی۔ خالد نے کہا جی میں بھی آپ کے ساتھ جانا، فرمایا تو میرے ساتھ نہ چل، نہیں جی اصرار کیا میں نے جانا ہے، فرمایا چلو پھر۔ خادم بھی ساتھ چل پڑا، سامان پاتا چل پڑے۔ جب تھوڑا سا آگے گئے، دوپہر کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا آرام کرنا چاہتا ہوں، ایک شاید درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ خادم نے مڑ کے دیکھا، پیچھے بادل چھائے ہوئے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، بارش برس رہی ہے۔ تو خادم کے دل کے شیطان کے طرف شیطان نے وار کیا کہ یہ اتنا کامل پیر ہوتا ہے، اس کے ہوتے تو وہاں پہ بارش نہ ہو جاتی۔ عاطف سے وعدہ خبردار میرے سفیان کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا، میرے سفیان نے جو کام کیا ہے اللہ نے اس کی برکت سے بارش بھی دے دی ہے اور اس بندے کو معاف بھی فرما دیا ہے۔ پورے بندے نو میں لبڑے ٹرے پرانا لبا کو ہوئی جد میں اندر چاہتی پائی میں تو پرانا کو۔ اس لیے اپنا احتساب کریں، پہلے حاسبو قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا ہے۔ یہ تو انسان کا احترام ہے، بندہ جانور کا احترام کرے۔ وہ کتے کے احترام والی روایت تو آپ نے سن رکھی ہے کہ کتے کو پیاس لگی ہوئی تھی تو ایک غالباً عورت تھی جو کہ فاشا تھی، وہ اس نے دیکھا کہ کتا مر رہا ہے، اس کو نیچے اتری، یا بندہ تھا اس نے اپنے موزے میں پانی ڈالا، اس کو اپنے منہ میں ڈالا تو اوپر آ کے کتے کو پلایا تو اللہ نے اس کو ولیہ بنا دیا تھا۔ اس لیے اللہ کے بندوں کا احترام ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حقیقت دین عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔